شمع علم زمانے میں جلاتے جاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم پڑھ رہے ہیں جناب مفتی اکمل مدنی صاحب کی مشہور زمانہ کتاب صرفی و نحوی تراکیب پر مشتمل الترکیب، اور اب تک جو ہے ہمارے سبق نمبر 7 تک مکمل ہو چکا ہے ہمارا، اور اب چل رہا ہے ہمارا سبق نمبر 8، اور سبق نمبر 8 میں تقریباً 12 قواعد ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ آج جو ہے وہ ہوگا قاعدہ نمبر 13، اور قاعدہ نمبر 13 کا جو موضوع ہے، یعنی آج کے کلپ کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ کبھی مضاف الیہ کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ مرکب اضافی کے دو جز ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے مضاف اور ایک ہوتا ہے مضاف الیہ۔ جیسے کتاب زیدن، کتاب مضاف ہے اور زیدن مضاف الیہ ہے۔ اب یہاں پر زیدن کو اگر حذف کر دیا جائے، یہ مضاف الیہ نا، تو اگر اس کو حذف کر دیا جائے تو ہم کہیں گے کہ جناب یہاں پر مضاف الیہ کو حذف کر دیا ہے۔ اب مضاف الیہ کو جب حذف کیا جاتا ہے، اس کی کیا صورتیں ہوتی ہیں اور اس کے بدلے میں ہم کیا لے کر آتے ہیں، بلکہ کیا صورتیں ہوتی ہیں وہ تو ہم لوگ بعد میں پڑھ لیں گے، لیکن یہ کہ ابھی اس قاعدے کے تحت جو ہے وہ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ مضاف الیہ کو حذف کرنے کے بدلے میں کیا کیا لے کر آیا جا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ کبھی اس کے بدلے میں شروع میں الف اور لام لے کر آ جاتے ہیں، یعنی مضاف الیہ کو حذف کر دیتے ہیں، اور مضاف الیہ کو حذف کرنے کے عوض جو ہے ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس کی جگہ پر الف اور لام لے کر آ جاتے ہیں۔ جیسے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں التأویلی، یہ جو عبارت لکھی ہے نا، نحو التأویلی بالاطہاری فی آیت التربصی، جیسے آیت تربص میں لفظ قرو کی اطہار کے ساتھ تعویل کرنا، یعنی یہ اصل میں تھا تعویل القروئی تھا یہ۔ اچھا، یہاں پر جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر نحو بھی جو ہے وہ تو مضاف ہوتا ہے، یہ ہم لوگوں نے جو ہے وہ پہلے بھی پڑھ لیا ہے، اور سبق نمبر 9 میں پہلے ریکارڈ کر چکا ہوں، تو سبق نمبر 9 میں بھی آیا ہے، اور ویسے یہ مطلب کئی مرتبہ جو ہے وہ ہم لوگ اس کو پڑھ چکے ہیں، یہ ہمارا اس وقت میں جو ہے وہ موضوع بحث نہیں ہے۔ یہاں پہ جو ہے وہ صرف اور صرف یہاں پہ یہ موضوع ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ التأویلی، یہاں پر جو الف لام لے کر آئے ہیں، یہ الف لام اصل میں ہم اس وجہ سے لے کر آئے ہیں کہ یہ جو تعویل ہے یہ مضاف ہے، اور اس کا جو مضاف الیہ ہے نا اس کو ہم نے جو ہے وہ حذف کر دیا ہے، اور اس کا جو مضاف الیہ ہے وہ ہے القروئی۔ یہاں پر یہ جو التأویلی کا جو الف لام ہے یہ ہم لے کر آئے ہیں، کس وجہ سے؟ کیونکہ ہم نے اس کے مضاف الیہ کو تعویل، جو لفظ تعویل یہاں پر موجود ہے، ہم نے اس کے مضاف الیہ کو یہاں سے حذف کر دیا ہے۔ اصل میں کیا تھا؟ اصل عبارت یہ تھی کہ نحو تعویل القروئی تھا، تو ہم نے کیا کیا، ہم نے تعویل القروئی میں سے القروئی کو ہم نے ہٹا دیا، یعنی تعویل مضاف بن رہا تھا اور القروئی مضاف الیہ بن رہا تھا، تو ہم نے کیا کیا، القروئی کو ہٹا دیا، اب یعنی مضاف الیہ کو ہم نے حذف کر دیا۔ اب مضاف الیہ کو حذف کرنے کے عوض میں ہم اس کے بدلے میں ہم نے کیا کیا، ہم مضاف کے اوپر الف لام لے کر آ گئے ہیں، تو ہم نے یہاں سے القروئی کو ہم نے حذف کیا ہے، اور اس کو حذف کرنے کے عوض میں ہم کیا لے کر آئے ہیں، اس تعویل پر ہم نے الف لام داخل کر دیا ہے، تو اب یہ التأویلی ہو گیا ہے۔ تو نحو التأویلی ہم لوگ اس کو پڑھنا ہے، تو ہمارا یہ ہے کہ سب سے پہلی جو چیز یہ ہے کہ وہ ہم اس کو حذف کریں گے، کس کو؟ مضاف الیہ کو، اور مضاف الیہ کو حذف کر کے ہم جو ہے وہ مضاف کے اوپر الف لام لے کر آئیں گے، جو اس بات کی علامت ہوگا کہ ہم نے جو ہے یہاں پر سے مضاف الیہ کو حذف کیا ہے، اور اس کے بدلے میں ہم جو ہے وہ الف لام لے کر آئیں۔ تو پہلی صورت حذف کی یہ ہو سکتی ہے کہ ہم مضاف الیہ کو حذف کریں اور حذف کر کے ہم اس کے بدلے الف لام لے آئیں، کبھی ایسا ہوتا ہے، یہ دوسری صورت میں آپ کو بتا رہا ہوں۔
کبھی ایسا ہوتا ہے کہ الف لام نہیں لے کر آتے، بلکہ کبھی اس کے بدلے میں ہم آخر میں تنوین لے کر آ جاتے ہیں۔ وہ تنوین اس بات پر دلالت کر رہا ہوتا ہے کہ آپ نے یہاں سے مضاف الیہ کو حذف کیا ہے، کیونکہ تنوین تو نکیرہ کے اوپر عام طور پہ جو ہے وہ دلالت کر رہا ہوتا ہے نا، مطلب جو اصل جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ اسم جو ہے وہ نکیرہ ہے اگر تنوین آتی ہے تو۔ بہت ساری علامات میں سے ایک یہ بھی ہو سکتی ہے، تو کبھی اس کے بدلے میں آخر میں تنوین لے کر آتے ہیں، جیسے یہاں پر یوم اذن ایک مثال دی گئی ہے، دوسری مثال ہے حین اذن، اور تیسری مثال ہے کل یموت۔ اب یہاں پہ یہ جو یوم اذن ہے نا، تو یہ اصل میں تھا یوم اذ کانا کذا، تو یہ یوم مضاف ہے اور اذ کانا کذا یہ جو ہے یہ اس جو ہے یہ بھی مضاف ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر اس کا یہی جو ہے نا وہ اصل میں موضوع سخن ہے کہ اس مضاف ہے اور کانا قضا یہ پورا کا پورا ایک جملہ ہے، کیونکہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا کہ اس جو ہے وہ جو مضاف ہوتا ہے اور اس کے آگے ایک جملہ ہوتا ہے، اس جملے کو مصدر کی تعویل میں لیتے ہیں اور مصدر کی تعویل میں لینے کے بعد ہم لوگ مضاف الیہ بناتے ہیں۔ تو یہاں پہ اس مضاف ہے اور کانا قضا یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن رہا ہے مصدر کی تعویل میں ہو کر اس مضاف کا مضاف الیہ۔ اب ہم نے کیا کیا، پھر یہ اس مضاف کا جو مضاف الیہ تھا یعنی کانا قضا، اس کو ہم نے حذف کر دیا۔ جیسے ہی ہم نے اس کو حذف کیا تو اب یہ از نہیں رہا، بلکہ یہ از کے نیچے ہم نے تنوین دے دی اور یہ از جو ہے ہو گیا اذن۔ تو اب جب اس کو یوما کے ساتھ ملایا تو یہ پورا کا پورا ہو گیا یوما اذن۔ تو یہ جو یوما اذن ہے نا، اس کی اصل یہ ہے کہ یہ یوما اذ کانا قضا ہے اور از جو لفظ ہے یہ مضاف ہے اور اس کے مضاف الیہ کو حذف کرنے کی وجہ سے اذن ہو گیا ہے، اس کے اوپر تنوین آئی ہے۔ بالکل اسی طرح سے یہ جو حین اذن ہے نا، یہاں پر بھی بالکل سیم ایسا ہی ہوا ہے کہ حین اذ کانا قضا تھا، یہ یہاں پہ از کو از مضاف ہے اور کانا قضا یہ پورا کا پورا جملہ ہے اور جملہ بننے کے بعد اس مضاف کا مضاف الیہ بن رہا ہے۔ لیکن یہاں سے اس مضاف الیہ کو کانا قضا جو پورا جملہ ہے اس مضاف الیہ کو ہم نے حذف کر دیا ہے۔ اس مضاف الیہ کو حذف کرنے کی وجہ سے ہم نے اس کو تنوین دے دی ہے، اب یہ اس اذن میں تبدیل ہو گیا ہے، اسی وجہ سے یہ بن گیا ہے حین اذن۔ یوم اذن بھی یہی ہے اور حین اذن میں بھی یہی والا جو ہے وہ کام ہوا ہے۔ تو یہاں از اور حین مضاف اور جملہ ہے کانا قضا یہ مضاف الیہ ہے، اور کانا قضا کو حذف کر کے اس کے عوض از اور حین کے آخر میں تنوین لے کر آ گئے ہیں۔ اب باقی بچتی ہے تیسری مثال کل یموت۔ یہاں پہ یہ اصل میں تھا کلو نفسی یموتو، کلو نفسی یموتو، تو یہاں پہ نفسن مضاف الیہ ہے اور اس نفسن مضاف الیہ کو ہم نے حذف کر دیا۔ کلو نفسی یموتو اس کا مطلب یہ تھا کہ ہر نفس کو جو ہے وہ موت آنی ہے، تو اب یہاں پر اس کلو کا جو یہ جو یہ ہے نا، ہاں کلو نفسی یموتو میں یہاں پہ نفسن جو ہے نا یہ مضاف الیہ بن رہا ہے کل کا۔ یہ کل کے بارے میں بھی ہم لوگ پیچھے جو ہے وہ قواعد میں پڑھ چکے ہیں کہ یہ مضاف ہوتا ہے۔ اب یہاں پر جو ہے اس کا مضاف الیہ نفسن بن رہا تھا، لیکن اس نفسن کو ہم نے اٹھا کر حذف کر دیا، عبارت سے گرا دیا۔ اب اس عبارت سے گرانے کی وجہ سے ہم لوگوں نے کلو جو تھا نا، اب اس کو کلو نہیں پڑھیں گے بلکہ اس کے اوپر تنوین ڈال دیں گے، اور جب تنوین ڈالیں گے تو یہ کلو کلن میں تبدیل ہو جائے گا، اور اگر اس کے آگے یموت لکھا ہوگا تو یہ لام تنوین والا لام یہ یا کے ساتھ مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو پھر کل یموتو یہ بن جائے گا کل یموتو۔ تو المختصر یہ کہ یہاں پہ تین مثالیں دی گئی ہیں کہ کبھی اس مضاف الیہ کو حذف کر کے ہم لوگ اس کی جگہ پر تنوین لے کر آتے ہیں۔ تو بات سمجھ میں آ رہی ہوگی، اس طرح سے یاد کر لیں کہ کبھی مضاف الیہ کو حذف کر کے الف لام لے کر آتے ہیں، کبھی مضاف الیہ کو حذف کر کے اس کی جگہ پر تنوین لے کر آتے ہیں۔ ان تین مثالوں سے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اور کبھی
یہ تیسری میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کبھی مضاف الیہ کو حذف کر کے کیا کریں گے، کبھی اس کے عوض میں کچھ لائے بغیر، مطلب ہم لوگ کچھ بھی نہیں لے کر آتے، اس کے عوض میں ہم لوگ کچھ بھی نہیں لے کر آتے، پہلے کہا کہ الف لام لاتے ہیں، پھر یہ کہا کہ ہم لوگ اس کی جگہ پر تنوین لے کر آ جاتے ہیں مضاف کے اوپر، لیکن اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم لوگ اس کے آگے کچھ بھی نہیں لے کر آتے، بلکہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم مضاف کو مبنی بر ضم کر دیتے ہیں۔ مضاف الیہ کو حذف کرنے کے بعد مضاف کو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اس کو مبنی بر ضم، یعنی ضم کے اوپر وہ مبنی ہو جاتا ہے۔ جیسے الحمدللہ، یہ تو بہت سنا ہوگا آپ نے، خطبے میں استعمال ہوتا ہے نا، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعدو۔ اب یہاں پہ یہ جو بعدو لفظ ہے، یہ بعدو مضاف ہے، اور اس کے مضاف الیہ کو ہم نے کر دیا ہے حذف۔ جیسے ہی ہم نے اس کے مضاف الیہ کو حذف کیا تو یہ اصل میں تھا بعدا، لیکن جیسے ہی ہم نے اس کو حذف کیا تو اس کے اوپر ضمہ لے کر آ گئے، یعنی بعدا بعدو میں تبدیل ہو گیا۔ تو اب کیا پڑھیں گے؟ اصل عبارت تھی الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد الحمد والصلاۃ، لیکن اب بعدہ کے بعد، اس کے بعدہ مضاف کے بعد اس کے مضاف الیہ الحمدی والصلاتی کو آپ نے حذف کر دیا تھا۔ اب اس کو حذف کرنے کے بدلے میں آپ نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا، آپ نے بس آپ نے اس بعدہ جو تھا آپ نے اس کو بعدو کر دیا، یعنی اس کو مبنی بر ضم کر دیا۔ تو المختصر آج جو ہم نے قاعدہ نمبر 13 پڑھا، اس کا جو موضوع تھا خلاصتاً بتا رہا ہوں کہ اس کا موضوع یہ تھا کہ کب مضاف الیہ کو حذف کر کے اس کی جگہ پر کیا کیا چیزیں جو ہے وہ لائی جاتی ہیں۔ کبھی الف لام لایا جاتا ہے، کبھی تنوین لائی جاتی ہے، اور کبھی مضاف الیہ کو حذف کر کے اس کو مضاف کو مبنی بر ضم بھی کر دیا جاتا ہے۔ مجھے امید ہے یہاں تک کی بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ جب تک آپ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔